ربی العظیم کہنے جتنی دیر، یعنی سمع اللہ لمن حمدہ کا جو جملہ ہے وہ ہم کھڑے ہوتے میں کہیں گے. اگر اکیلا پڑھ رہا ہے تو کھڑے ہو کر کہے سمع اللہ لمن حمدہ، پورا جملہ کہہ دے. رکوع میں سے کہتا ہوا اٹھے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد جو ہے وہ کھڑے ہو کر کہہ دے. پھر سجدے میں جائے، اور سجدے میں جانے میں پہلے گھٹنے رکھے، پھر ہاتھ رکھے، پھر ناک رکھے، پھر پیشانی رکھے، اور جو قدموں کے کم سے کم ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا فرض ہے. یہ بات آپ بالکل دل میں بٹھا لیجئے. ایک انگلی کا پیٹ، یعنی ہماری دسوں کی دسوں انگلیاں قبلہ کی طرف ہوں گی. قبلے کی طرف دسوں کی دسوں انگلیوں کا ہونا ضروری ہے، لیکن اس میں ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا فرض ہے. اس کو آپ مان لیجئے. اگر آپ کی صرف انگلی کی، پیروں کے قدم کے صرف قدم ہی لگ رہے ہیں اور خالی انگلیوں کی کون لگ رہی ہے، تو وہ بات آپ کی نماز کو خراب کرے گی، اور پیر اگر اٹھ گئے تو نماز خراب ہو جائے گی. یہ بات ہمیں پتہ ہونا چاہیے. یہ پورا ایک رکعت ہو گئی. دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھیں گے، اور پڑھنے کے بعد پیٹ والی بات سمجھ میں نہیں آئی. جی، پیٹ والی بات سمجھ میں نہیں آئی. یہ انگلیاں جو ہوتی ہیں پیروں کی، یہ انگلی، یہ جو انگلی ہے پیروں کی، یہ جو انگلی ہے، یہ اس کا زمین پر لگنا ضروری ہے. مڑ جانا ضروری ہے. اس کا مڑ کے زمین پر لگنا ضروری ہے بحالت سجدہ. 7 ہڈیوں پر سجدہ ہوتا ہے، اس میں پیروں کی انگلیوں کا لگنا ضروری ہے. جس میں ایک انگلی کا تو 100% لگنا ضروری ہے، وہ فرض ہے. اب یہ پوری بات ہو گئی. اب ہم نے اسی طرح دوسری رکعت پڑھی، الحمد پڑھی، سورت پڑھی، رکوع کیا، سجدہ کیا، قومہ کیا، پھر 2 سجدے کیے. 2 سجدوں کے درمیان بیٹھے، ایک سجدہ کیا، اس کے بعد بیٹھ گئے. یہ بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں، اور یہ بھی واجب ہے. اور اس میں اتنی دیر بیٹھنا واجب ہے کہ ایک تسبیح پڑھ لے. پڑھنا نہیں ہے تسبیح کا، اتنی دیر، جتنی دیر میں ایک بار سبحان ربی العظیم کہا جاتا ہے اتنی دیر بیٹھے. جبکہ اس کی ایک دعا ہے مخصوص، وہ ہے اللہم اغفر وارحم. اللہم اغفر وارحم یہ کہہ کے پھر دوسرے سجدے میں چلے جائیے. اور پورا اس طرح بیٹھیں گے جیسے قاعدے میں بیٹھتے ہیں. لمحہ بھر کے لیے بیٹھتے ہیں، لیکن ایسے بیٹھتے ہیں جیسے قاعدے میں بیٹھتے ہیں، اور مکمل بیٹھیں گے. بیٹھنے کے بعد سجدہ کریں گے. اور اگر ہم نے، پھر بات سمجھ لیجئے، اگر ہم نے قاعدے میں ڈھنگ سے نہیں بیٹھے تو ہم نے ترک واجب کیا، اور ترک واجب سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. لہذا اس کو یہ عمل آنے ہی نہ دیں، ٹھیک سے بیٹھ جائے. اب صرف قاعدہ باقی رہا. جیسے ہی آپ 2 سجدے کر کے دوسری رکعت میں بیٹھیں گے قاعدہ اولا میں، تو قاعدہ اولا کا آپ کو پتہ ہے کہ قاعدہ اولا میں التحیات پڑھنا واجب ہے، اور التحیات کے جتنی دیر بیٹھنا واجب ہے. ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ جیسے ہی آپ قاعدے میں بیٹھیں فوراً التحیات کو شروع کر دیں. التحیات فوراً پڑھ دیں، اس میں رکے نہیں، دیر نہ لگائیں. اگر آپ اتنا وقفہ رک گئے کہ 3 بار سبحان اللہ کہہ دیا جائے، یا 1 بار سبحان ربی العظیم کہہ دیا جائے، التحیات کے پڑھنے میں آپ نے دیر کر دی، تو ترک واجب بھی ہوگا اور تاخیر فرض بھی ہوگی، کیونکہ کھڑا ہونا فرض ہے. اس کے بعد التحیات کے پڑھنے کے فوراً بعد کھڑے ہو جائیں قاعدہ اولا میں 2 رکعت کی نماز میں. 2 رکعت کی نماز میں آپ نے کھڑے ہو گئے. اب جو آپ تیسری رکعت پڑھیں گے اگر، تو تیسری رکعت میں الحمد شریف کا پڑھنا مستحب ہے، واجب یا فرض نہیں ہے. اس کو پڑھنا ہے صرف الحمد شریف کو. اگر آپ سنتیں نہیں پڑھ رہے ہیں، فرض پڑھ رہے ہیں تو، اور سنتیں پڑھنا ہے تو الحمد شریف اور سورت کا ملانا دونوں واجب ہے. سنت میں اور فرض میں یہ فرق ہے کہ فرض میں الحمد شریف کا پڑھنا تیسری اور چوتھی رکعت میں مستحب ہے، یعنی سنت ہے. پھر آپ نے اسی طرح دونوں سجدے کی، دونوں رکعتیں پڑھی، اور پھر چوتھے قاعدے میں جب آپ بیٹھے آخری قاعدے میں، تو اس آخری قاعدے میں بیٹھنا فرض ہے. کتنی دیر بیٹھنا فرض ہے؟ جتنی دیر التحیات پڑھتے. تو التحیات فوراً شروع کر دیں. اس کے بعد درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आली इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। ये तीन चीजें आपने पढ़ी और ये तीनों का पढ़ना सुन्नत है। इनको हल्का मत जानिए कि सुन्नत है। तो फराइज व वाजिबात की बात हो रही। अब आपकी नमाज जो है इख्तिताम पजीर होने वाली है। अपनी मर्जी से सलाम फेरना, अपनी मर्जी से नमाज से बाहर आना, ये भी फर्ज है। हर नमाज में फर्ज है। आप सलाम फेर कर बाहर आ जाते हैं। यही इसी दरमियान में अगर खुदा न करना करके वाजिब हुआ है या ताखीर फर्ज हुई है तो सजदा सहू एक सलाम फेरने के बाद करते हैं, 2 सजदे करते हैं, फिर उसी तरह जलसा करते हैं, फिर दूसरा सजदा करने के बाद फिर बैठ के अत्तहियात पढ़ते हैं। और कायदा आखिरा में अगर हमसे कोई गलती हुई है नमाज में तो कायदा आखिरा में अत्तहियात के बाद सलाम फेर देते। ये हमारी नमाज मुकम्मल हो गई। नमाज की तकमील बहुत ज़रूरी है। अब नमाज तकमील आपकी तकमील पजीर हो गई। अब इस नमाज में क्या मकरूहात हैं, क्या मुफसदात हैं जिनसे नमाज टूट जाती है। मकरूह समझ लीजिए आप। नमाज में अमल। जी फरमाइए। तो क्या मैं ये बोल रहा था कि जब सजदे के दरमियान हम बैठते हैं जी, या फिर जब हम अत्यात में बैठते हैं उस टाइम पे हमारी उंगलियां पैर की किस तरह से होनी चाहिए। अच्छा, हाँ ये मैंने नहीं बताया, सॉरी। देखिए, एक पैर तो आपका बिछा हुआ होगा मर्दों का, और एक पैर खड़ा हुआ होगा। दायां पैर आपका खड़ा होगा और बायां पैर आप बिछा लेंगे और उस पर बैठ जाएंगे। औरतें ऐसा नहीं करेंगी। औरतें उसी तरीके पर दोनों पैर उनके बिछे हुए होते हैं कायदे में उनके, वो उसी तरीके से बैठेंगी अपने बदन को समेट कर। मर्दों का ये कायदे में एक उंगलियां जो है वो खड़ी वो वैसे रहती है, एक पैर बिछा हुआ होता है, एक पैर खड़ा होता है। ये कायदे का तरीका है। ये हो गया कायदा, ये आपकी नमाज हो गई। अब मकरूहात नमाज का जानना बेपनाह ज़रूरी है। विकार भाई बहुत अच्छा लगा आपको देखा। तो मकरूहात नमाज में क्या चीज़ मकरूह है और जिससे हमारी नमाज में कराहियत पैदा होगी, वो भी मैं आपसे अर्ज करूंगा और ये भी अर्ज करूंगा कि क्या चीज़ मुफसदात नमाज है। इसका जानना बेइंतहा ज़रूरी है और ये हमें समझ लेना चाहिए। इससे हमारी नमाज में खराबी वाक़ई हो सकती है अगर हमें ये नहीं पता होता है। अच्छा, आदमी नमाज पढ़ने के लिए हाजिर हुआ है बारगाह खुदाबंदी में, तो वो ये हरगिज़ नहीं चाहता कि उसकी नमाज नामकबूल हो, उसकी नमाज कबूल ना हो। तो जिन जिन बातों का उसमें करना नाजायज़ है या गलत है, वो अगर हम समझ लेते हैं दिल की हाजिरी के साथ तो फिर वो हम करेंगे नहीं। मिसाल के तौर पर हम हाथ जब बांध लेते हैं, हाथ बांधने का मतलब ये है कि हम सारी दुनिया से अलग हटके अब बारगाह खुदाबंदी में खड़े। अब इसमें हमें कोई अमल नहीं करना है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई अमल आदमी से सरजद हो जाता है। मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ और मैंने अपने आप को खुजा लिया हल्का सा। आपकी गुफ्तगू में कोई बात वाकई नहीं आई। एक हाथ उठा के अब हम रुकन को अलग अलग कर लेंगे। एक क़याम का रुकन है, एक रुकू का रुकन है, एक कौमे का रुकन है। ये जो अलग अलग अरकान है नमाज के, तो अगर हम अपने हाथ को मोमेंट दे रहे हैं किसी वजह से अपना खुजाने के लिए या अपने छीनने के लिए, पहली बात तो ये है कि बिल्कुल आप अपने रब के सामने खड़े हैं। आपको ये चाहिए कि अपने हाथों को हरकत न दे, बिल्कुल महवियत के साथ सामने खुदावंद कुद्दूस के खड़े हैं तो हरकत न दे। लेकिन इंसान है, कहीं ना कहीं उसको गलती हो जाती है और जी चाहता है और काम हो जाता है उससे, तो वो हरकत दे देता है। तो वो अमल कसीर की शक्ल इख्तियार न कर जाए, अमल कलील की शक्ल इख्तियार करे। छोटा सा वर्क हो, मिसाल के तौर पर कहीं खुजा लिया, एक दफ़ा खुजा लिया एक रुकन में आपने, अगर 3 दफ़ा खुजा लिया तो वो 3 दफ़ा खुजाना अमल कसीर में आ जाएगा और अमल कसीर से नमाज खराब हो जाएगी। तो ये खुजाना तो मकरूह हुआ, हल्का सा मकरूह हुआ, लेकिन इतना ज़्यादा नुकसानदेह नहीं हुआ। लेकिन ये नुकसानदेह हुआ अगर आपने इससे ज़्यादा किया। और अगर आपने दोनों हाथ उठाकर किसी काम को किया, दोनों हाथ उठाकर किसी काम को किया, तो वो उसके करने से आपकी नमाज ख़त्म हो जाएगी। नमाज मुफसदात नमाज है दोनों हाथों का हिलाना, दोनों हाथों को किसी एक काम में लगा देना। इसी काम में दोनों हाथों को लगा देने से
آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض آدمی اپنے جب رکوع میں سے اٹھتا ہے تو یوں کر کے اپنا ایسا اس کو ٹھیک کرتا ہے دامن کو، اور دونوں ہاتھوں سے ٹھیک کرتا ہے، اس کی نماز گئی ہے، وہ کتنی نماز پڑھتا رہے اس کی نماز نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں ہاتھوں کو حرکت نہیں دینی ہے۔ ایک بات یہ سمجھ لیجیے، اور یہ زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، چھینک آ گئی نماز میں، چھینک آ گئی، آپ کی الحمدللہ کہنے کی عادت بنی ہوئی ہے، آپ نے الحمدللہ کہہ دیا تو نماز مکروہ ہو جائے گی، خرابی کی بات ہے، آپ کو نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن نماز ختم نہیں ہوگی۔ لیکن کسی کو چھینک آ گئی، آپ کو یرحمک اللہ کہنے کی بھی عادت پڑی ہوئی ہے، آپ نے یرحمک اللہ کہہ دیا، آپ کی نماز گئی۔ آپ نے دوسرے کی بات پہ بات کی، نماز پڑھ رہے ہیں آپ نے، یا تو آپ امام ہیں یا آپ کوئی غلط آیت زور سے پڑھ رہے ہیں آیت، تو پیچھے والے نے آپ کو بتا دیا اور اس نے ایسا بتایا کہ وہ نماز میں نہیں تھا، وہ نماز میں شریک نہیں تھا، اس نے بتا دیا تو آپ کی نماز گئی، آپ کی نماز مفسدات نماز میں یہ بھی ہے۔ مکروہات نماز میں یہ بھی ہے کہ آپ کھکارتے ہیں بعض مرتبہ، کھانسی لیتے ہیں بعض مرتبہ، آپ نے آپ کھانسے اور اس میں سے کوئی حرف ایسا نکل گیا جو جس کے معنی ہوتے ہیں یا لکھا جا سکتا ہے، ایسا لفظ آپ کی زبان سے نکل گیا، یا بیماری میں آپ نے زور سے کرائے اور کرانے میں آپ کی آواز نکل گئی، یہ مکروہات نماز میں ہے، یہ کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ نماز میں کسی بات پر خدا نہ کرنا قہقہا نکل گیا تو نماز ختم ہو گئی اور وضو بھی ٹوٹ گیا، ہلکا سا مسکرا دیے تو مکروہ ہے، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کسی دوسری طرف اکثر ہوتا ہے ایسا، ہم دیکھتے ہیں کوئی آدمی باتیں کر رہا ہے اور اس کی باتیں بھی سننا ہے آپ نماز میں، تو اس کی بات آپ کے کان میں پڑ گئی، آپ مسکرا دیے، تو وہ یہ بات جو ہے یہ قطعاً اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بات کرنی، ایسا کام کرنا نہایت نالائقی کی بات ہے اور نہایت خرابی کی بات ہے، اسے نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے امید اللہ کی ذات سے یہ ہے کہ ہم سب میں سے کوئی ایسا کام نہیں کرتا ہوگا، لیکن پھر بھی احتیاطاً ان باتوں کو سن لینے سے یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ کوئی اگر کر رہا ہو تو اسے ہم ٹوک سکتے ہیں۔ اب بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوا، الحمد شریف بھول گیا، یا ایسا ہوا کہ وہ دوسری آیت پڑھنا بھول گیا، الحمد کے بعد جو آیت پڑھتے ہیں وہ بھول گیا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ رکوع میں جا کے آپ کو یاد آیا، ارے میں نے تو صاحب نماز میں وہ آیت رہ گئی میری، اور میں اسے تیسری رکعت سمجھ کے الحمد شریف پڑھ کے چلا گیا۔ تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ قومے میں کھڑے ہو کر آپ اسے پڑھ لیجئے، اور جب سلام پھیرنے تو سجدہ سہو کر لیجئے۔ لیکن اگر آپ قومے میں چچا، قومے میں رکوع کے بعد کھڑے ہو کر، رکوع کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں تو پڑھ لیجئے، اور اگر آپ کو قومے میں بھی یاد نہیں آیا تو اب آپ اسے مت پڑھیے اور سجدہ سہو کر لیجئے۔ اور اگر آپ نے سجدہ سہو جب بھی نہیں کیا، اول تو ایسا ہوتا کم ہے، لیکن اگر کبھی ہو جائے تو یہ کر لینا چاہیے، سجدہ سہو کر لینا چاہیے۔ یہ بات ہمیں بالکل پکے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ترک واجب سے، یعنی واجب کے چھوٹ جانے سے یا فرض میں تاخیر ہونے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی فحش غلطی ایسی ہو گئی ہے کہ کسی شخص نے ایک سجدہ کیا اور وہ یہ سمجھا کہ میں نے دونوں سجدے کر لیے، اب اگر اس کے نماز کے درمیان میں اسے یہ بات یاد آ گئی کہ میں نے پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں محض ایک سجدہ کیا تھا، اور وہ میں پہلی رکعت کے ایک سجدے کے بعد قاعدہ میں بیٹھ گیا تھا بجائے قومے کے، ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، تو یہ چاہیے کہ وہ سجدہ نماز کے اندر دو سجدوں کے بعد ایک سجدہ وہ جو چھوٹ گیا تھا وہ کر لے، اور اگر اس نے وہ سجدہ نہیں کر پایا، وہ شخص وہ سجدہ نہیں کر پایا اور نماز پوری ہو گئی تو نماز ختم ہو گئی، کیونکہ سجدہ دو سجدے کرنے فرض تھے، فرض چھوٹ جانے سے نماز ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن نماز کے دوران اگر آپ نے سجدہ کر لیا، چاروں رکعتوں میں کسی بھی جگہ 3 سجدے آپ نے ادا کر لیے تو وہ تاخیر فرض ہو گیا، تاخیر زیادہ لمبی تاخیر ہو گئی مگر ہو گئی، آپ نے اسے ادا کر لیا نماز کے دوران۔
یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے. ایک بات میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ایک تو بات اگر جو یہ ہمارا ایک سجدہ چھوٹ گیا اور ہم نے پھر دوسری رکعت میں 3 سجدے کر لیے، اس کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کرنا ہے یا نہیں؟ ہاں کرنا ہے. تاخیر ہوئی نا فرض میں. سجدہ کرنا فرض تھا. بات سمجھ لی. جہاں سجدہ کرنا فرض ہے، جو عمل فرض ہے اس میں دیر ہو جاتی ہے تو آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. دوسری رکعت میں آپ کو بیٹھنا تھا، پھر سمجھ لیجیے، دوسری رکعت میں آپ کو بیٹھنا تھا، آپ اسے تیسری رکعت سمجھ کے کھڑے ہو گئے. اب آپ کو آدھے رستے سے پہلے یاد آ گیا، تو اگر آپ کے ہاتھ گھٹنے تک پہنچے ہیں اور گھٹنے پر رکھے ہوئے ہیں تو آپ نیچے کو بیٹھ جائیے. اور اگر آپ کے ہاتھ گھٹنے سے ہٹ گئے یعنی قیام کے قریب ہو گئے تو پھر آپ کھڑے ہو جائیے. اور وہ قاعدہ جو واجب تھا جو آپ کا چھوٹا ہے، 2 واجب آپ کے چھوٹ گئے. قاعدہ چھوٹ گیا اور تحیات پڑھنی چھوٹ گئی. تو اب آپ کیا کریں گے؟ سجدہ سہو کر لیں گے، واپس بیٹھیں گے نہیں. گھٹنے پر ہاتھ ہے تو آپ بیٹھ جائیں گے، گھٹنے پر سے ہاتھ ہٹ گیا تو آپ نہیں بیٹھیں گے اور آپ پھر سجدہ سہو کر لیں گے. اور خدا نہ کرنا سجدہ سہو کرنا بھول گئے تو پھر آپ نماز دہرائیں گے، اس لیے کہ ترک واجب پر سجدہ سہو ہے اور وہ سجدہ سہو ہم نے ادا نہیں کیا تو ہماری نماز نہیں ہوئی. مکروہات نماز میں سب سے زیادہ بات ہے ہاتھوں کا ہلانا، مومنٹ کرنا، کسی طرف کو دیکھنا، کسی بات کا جواب دے دینا. جواب دے دینے سے تو چاہے آپ نے قرآن کی آیت سے ہی جواب دیا ہو، بہت ساری قرآن مجید کی آیات نشاندہی کر سکتی ہیں، آپ کی بات کا جواب دے سکتی ہیں. تو آپ نے وہ آیت پڑھ دی اور اس کا مقصد یہ ہوا کہ آپ نے اس کی بات کا جواب دے دیا تو نماز گئی. بولنا نہیں ہے نماز میں، اور کعبے سے پھرنا نہیں ہے نماز میں. کعبے سے اگر آپ کا سینہ پھر گیا، معلوم ہوا آپ نے پوری نماز پڑھ لی، دونوں طرف کے سلام پھیر دیے. سماعت کر رہے ہیں آپ میری بات؟ دونوں طرف کے سلام پھیر دیے. سلام پھیرتے ہی آپ کو یہ خیال آیا کہ مجھ سے ترک واجب ہو گیا، فلاں کام میں نے کیا نہیں تھا یا قاعدہ نہیں کیا تھا. تو آپ کا اگر سینہ کعبہ شریف سے نہیں پھرا ہے اور آپ نے کسی سے گفتگو نہیں کی ہے تو فوراً سجدہ ایک سلام پھیر کے اور فوراً 2 سجدے کر کے تحیات پڑھ کے دوسرا قاعدہ کر لیجیے، چاہے اس میں آپ اٹھ کے بھی کھڑے ہو گئے ہوں. آپ نے سلام پھیر کے میں اٹھ نے کے دونوں سلام پھیر لیے، میں نے کسی کی طرف کو دیکھا نہیں، میں نے بات نہیں کری، میں مڑا نہیں، بٹ میں کھڑا ہو گیا، بٹ مجھے کچھ یاد آیا تو میں سجدہ سہو کر سکتا ہوں. ہاں فوراً بیٹھیے، سجدہ سہو کیجیے، وہیں سے سجدہ سہو کیجیے. دونوں ایک سلام تحیات دونوں سلام پھیرنے کے بعد کیسے سجدہ سہو ہو جائے گا؟ ہاں یہی بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو پھر سمجھ لیجیے. آپ نے کوئی غلطی نماز میں کر دی ہے جس سے نماز آپ کی اگر سجدہ سہو نہ کریں گے تو واجب الاعادہ ہوگی، یعنی اسے لوٹانا پڑے گا، آپ کی نماز نہیں ہوگی. اور آپ کا سینہ کعبہ شریف سے نہیں پھرا ہے، آپ نے کسی سے بات نہیں کی ہے، آپ سیدھے کھڑے بھی ہو گئے ہیں اور آپ کو فوراً یاد آ گیا تو فوراً سجدہ سہو کیجیے. 2 سجدے کرنے کے بعد التحیات پڑھ کے پھر وہی جو طریقہ ہے قاعدہ عقیدہ کا اس کو کر کے سلام پھیر دیجیے. آپ کی نماز بچ گئی، آپ کی نماز وہ محفوظ ہو گئی. آپ سے ترک واجب ہوا ہو یا تاخیر فرض ہوا ہو، آپ نے دونوں سلام پھیر دیے ہوں تو آپ کو نماز یہ بہت بڑھیا بات ہے. جی فرمائیے. اچھا، اتحیات میں ہم بیٹھے ہیں تو ہماری جو ہاتھ ہیں وہ ہمارے دونوں گھٹنوں پہ رکھے ہوئے ہیں، ہماری جی انگلیاں جو ہیں وہ کعبے کی طرف کو ہیں، مطلب جی سامنے ہیں. تو بعض لوگ جو ہیں وہ گھٹنے پہ اس طرح سے انگلیاں رکھ لیتے ہیں کہ گھٹنے کے ساتھ وہ انگلیاں مڑی رہتی ہیں، تو کیسے ہاں ہاتھ رکھنے وہ ہیں؟ ہاتھ آپ کو گھٹنے کے اوپر والے سطح پہ رکھنے، تاکہ آپ دیکھیں میں ایک جملہ آپ کو یاد دلا دوں اور وہ ساری زندگی یاد رکھنے کا ہے کہ ہمارے بدن کا ہر حصہ کعبے کی طرف ہو. کعبے کی سمت سے ہماری انگلی اگر نیچے کو چلی گئی تو کعبے کی سمت سے ہٹ گئی. اگر ہم تھوڑا اوپر رکھیں گے تو ہمارا
انگلیاں اپنی اصلی حالت پہ ہوں، نہ چیر کے رکھیں نہ کھول کے رکھیں. یہی سجدے میں کیفیت ہے کہ سجدے میں بھی کانوں کی لو کے نیچے انگلیاں ہوں اور اپنی حالت اصلی پر ہوں اور کعبہ شریف کی طرف کو ان کا رخ ہونا چاہیے. یہ بات میری بتانے سے رہ گئی تھی. اور جب اتحیات پڑھتے ہیں اور انگلی اٹھاتے ہیں اشہد اللہ الہ پہ، تو اشہد اللہ الہ تک انگلی اٹھائیے اور اللہ پہ گرا دیجیے اور ہاتھ کو کھول لیجیے جیسا رکھتے. عرب میں آپ نے دیکھیں گے نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو تو وہ اپنی انگلی ہلاتے رہتے ہیں، یوں کرتے رہے انگلی بہت دیر تک. ہم نے دیکھی نماز پڑھتے ہوئے، تو وہ ان کے امام کا طریقہ ہے، وہ کر رہے ہیں. آپ حنفی ہیں، آپ کا مسلک حنفی ہے، آپ کے امام کا کہنا یہ ہے کہ آپ انگلیوں کو بالکل سیدھا رکھیے اور کعبے کی طرف کو رکھیے، گھٹنے سے نیچے کو مت رکھیے، گھٹنے سے اوپر کو رکھیے. یہ بات آپ کے رہ گئی. اب کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میں نے پوری نماز کے آپ کو مخصوص موٹے موٹے مفسدات بتا دیے. بہت سارے ہیں مفسدات نماز، بہت ہیں. یہ بھی بتا دوں آپ کو، ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ سجدہ جو ہے پیشانی پر ہوتا ہے. یاد رکھیے یہ بات، کسی آدمی نے پیشانی رکھی، ناک نہیں رکھی، تو اس کا نماز مکروہ ہو جائے گی. اور کسی آدمی نے ناک رکھی اور پیشانی نہیں رکھی بغیر کسی عذر کے، تو اس کا سجدہ ادا ہی نہیں ہوگا. پیشانی کے رکھنے کا نام سجدہ ہے. سجدے میں پیشانی رکھنی ضروری ہے، الا یہ کہ اس کی اس پیشانی میں کوئی شدید زخم ہے کہ وہ پیشانی نہیں رکھ سکتا، تو وہ اپنی ناک پر سجدہ اس حالت میں کر سکتا ہے. ناک میں تکلیف ہے تو ناک پر بھی وہ نہ ہلکی سی لگا دے ناک. اگر پھنسی ہے ناک کے اوپر تو ناک لگے گی تو تکلیف ہوگی، اسے اذیت ہوگی، اور اللہ کسی بندے کو اذیت نہیں پہنچانا چاہتا. تو ناک نہ رکھنے سے نماز مکروہ ہوگی، نماز ہو جائے گی. لیکن پیشانی اگر آپ نے جان بوجھ کر نہیں رکھی تو نماز نہیں ہوگی. ہاں صاحب. اس میں دو کوشچن میرے یہ ہیں، مطلب کوئری، کہ ہمیں کم سے کم کتنی صورتیں یاد ہونی چاہیے. ایک تو یہ نماز کو پورا کرنے کے لیے، دوسری یہ بات کہ جیسے پہلی رکعت میں ہم نے بڑی صورت لگائی، دوسری رکعت میں ہم نے چھوٹی، اور سنت میں ہمیں ساری صورتیں لگانی ہیں، فرض میں ہمیں باقی کی میں نئی صورتیں لگانی. مگر سنت پڑھتے ٹائم 4 سنت ہم پڑھ رہے ہیں، تو جب ہم پڑھیں گے صورتیں تو کیا چھوٹی صورت ہم پہلے پڑھیں گے یا بڑی صورت پہلے پڑھیں گے؟ نہیں، طریقہ تو یہ ہے، جو قاعدے کی بات ہے کہ بڑی صورت پہلے پڑھنی چاہیے، اس کے بعد چھوٹی صورت پڑھنی چاہیے. اور رہا یہ سوال کہ یہ کوئی کلیہ نہیں ہے، قاعدہ ہے، ایک طریقہ ہے کہ بھئی ہم بڑی صورت پہلے پڑھ لیں، چھوٹی صورت بعد میں پڑھ لیں. لیکن اگر آپ بڑی صورت آپ نے بعد میں پڑھی تو بھی نماز میں کوئی کراہیت واقع نہیں ہوگی، نماز میں کوئی خرابی واقع نہیں ہوگی. یہ ایک طریقہ. ہاں، خرابی اس طور پر واقع ہوگی کہ آپ نے نماز میں اذا جاء پڑھی اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ پڑھ دی، بیچ میں تبت یدا چھوڑ دی. ایک صورت کو بیچ میں نہیں چھوڑنا چاہیے، وہ اس سے کراہیت پیدا ہوتی ہے. 2 صورتیں چھوڑ دیجئے، یعنی آپ نے اذا جاء پڑھی تو آپ قل اعوذ برب الفلق پڑھ سکتے ہیں، تبت یدا پڑھی تو قل اعوذ برب الناس پڑھ سکتے ہیں. بیچ میں ایک صورت کا چھوڑنا اچھی بات نہیں ہے. ایک بات، پہلی رکعت میں آپ نے قل هو اللہ پڑھ لی اور دوسری رکعت میں آپ نے انا اعطینا پڑھ لی، تو آپ نے قرآن مجید کو الٹا پڑھ لیا، یہ مکروہ ہے، ایسا نہیں پڑھنا چاہیے. آپ کو پتا ہے یہ بات؟ چلیے، یہ پتا ہو گئی آپ کو. یہ بات تو چچا بالکل پتہ نہیں تھی، یہ بات تو آپ تھوڑا ڈیٹیل سے بتا دیں. میں آپ سے عرض کروں، قرآن مجید کی نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی ترتیب ہم علم ترا سے شروع کرتے ہیں. علم ترا، اس کے بعد لیلاف، اس کے بعد ارائیت الذی، اس کے بعد کلیہ، نہیں اس کے بعد انا اعطینا ہے شاید، انا اعطینا، پھر قل یا ایھا الکافرون، اذا جاء، تبت یدا، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. اب اگر ہم نے انا اعطینا پہلے پڑھی، وہ چھوٹی صورت ہے، اور اگلی صورت کلیہ پڑھ لی، کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے. وہ چھوٹی صورت تھی، قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت چھوٹی صورت ہے، اور وہ ہم نے کلیہ پڑھ لی، کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے. لیکن ہم نے پہلے کلیہ پڑھی، بعد میں انا اعطینا پڑھی، تو ہم نے یہ مکروہ عمل کیا، اس لیے کہ ہم نے قرآن کی ترتیب بدل لی. نماز میں خرابی بس اتنی سی واقع ہوگی کہ آپ نے کراہیت ہو گئی آپ کی.
اور یہ کراہیت بھی دو قسم کی ہوتی ہے، کراہیت ایک تنزیہی ہوتی ہے، ایک کراہیت ایک مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ مکروہ تحریمی وہ تھا جو عمل کثیر میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ نماز کو بہت خراب کر دیتا ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے کسی کام کو کرنا، وہ مکروہ تحریمی ہے، اور یہ عمل جو ہے وہ مکروہ تنزیہی ہے۔ آپ کو ترتیب سے صورتیں یاد ہونی چاہیے۔ اب یہ کہ کتنی صورتیں یاد ہونی چاہیے، یہ اللہ کے فضل اور احسان سے ہے۔ دیکھیے 4 رکعت کی نماز آپ پڑھتے ہیں تو چاروں میں صورتیں پڑھتے ہیں۔ اب ہر رکعت میں اگر آپ کو قل هو اللہ سے کام چلانا ہے تو کام تو چل جائے گا، لیکن کم سے کم 4 صورتیں آپ کو یاد ہونی چاہیے جو آپ بالترتیب پڑھ سکیں۔ یہ تو کم سے کم صورت ہیں جو آپ کو 4 یاد 4 ہونی صورت چاہیے۔ تو جو آپ نے کہا، مگر جو آپ کی سیریز ہے اس کے حساب سے تو 4 صورت اس طرح سے ہوگی کہ پہلی صورت، پھر 2 صورتیں چھوڑ کر کے پھر تیسری صورت کم سے کم یاد ہو، پھر 2 2 صورتیں چھوڑ صورتیں کر کے۔ چھوڑ کے پڑھنا نہیں ہے، آپ پھر سمجھ لیجئے، 2 صورتیں چھوڑ کے پڑھنا نہیں ہے، لیکن آپ پہلی صورت پڑھیے اس کے بعد فوراً دوسری صورت پڑھ لیجئے، لیکن آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ پہلی صورت میں تو اذا جاء پڑھیں اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ پڑھ لیں، بیچ میں ایک صورت چھوڑ دیں۔ 2 صورتیں چھوڑ سکتے ہیں، میں نے یہ نہیں کیا کہ ہر نماز میں 2 صورتیں چھوڑیں۔ پھر سمجھ لیجئے، آپ نے اذا جاء پڑھی، دوسری رکعت میں قل هو اللہ پڑھ لی، سمجھ رہے نہیں آپ؟ پہلی رکعت میں آپ نے قلیہ پڑھی، دوسری رکعت میں آپ نے قل هو اللہ پڑھ لی، تو آپ ترتیب سے سیریز میں لگاتار یاد پڑھ۔ ہونی چاہیے۔ ہاں سیریز میں آپ کو سیریز بھی پتا ہونا چاہیے، سیریز کو آپ کو چھوڑ کے نہیں پڑھنا چاہیے، ایک صورت چھوڑ دی بیچ میں پڑھنا، یہ مکروہ بات ہے، اس میں کراہیت پیدا ہوتی ہے۔ ہاں لائن سے آپ پڑھتے رہے، چاہے جتنا پڑھ لیں، ایک ساتھ 2 صورتیں پڑھ لیں قرآن مجید کی، آپ 2 صورتیں پڑھ لیں، 3 صورتیں پڑھ لیں ایک رکعت میں، کوئی نہیں روکتا آپ۔ کم سے کم کی تو قید ہے، زیادہ سے زیادہ کی قید تو ہے نہیں، کم سے کم چھوٹی 3 آیت یا بڑی 1 آیت، اس کی تو قید ہے، لیکن زیادہ پڑھنے کی قید نہیں ہے۔ آپ کو بڑی بڑی صورتیں یاد ہوں اللہ کرے تو آپ کو بڑی صورتیں پڑھ لیں، قرآن مجید کی کہیں سے بھی 3 آیتیں پڑھ لیں۔ پھر اب مثال کے طور پہ آپ نے شروع قرآن کی 3 آیتیں پڑھی، تو اب آخر میں جہاں سے آپ نے پڑھا وہاں پورے قرآن میں چاہے جہاں سے پڑھ لیجیے آپ 3 آیتیں، لیکن آپ شروع میں تو پڑھیں 25ویں سپارے کی آیت اور دوسری رکعت میں پڑھیں 12ویں سپارے کی آیت، تو یہ مکروہ کرے گی بات، کیونکہ آپ نے قرآن کی ترتیب کو خیال نہیں کیا، اور قرآن کی ترتیب کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بات آپ کی یہ مکروہ تنزیہی ہے، یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ اگر ٹھیک ہے ہم صاحب؟ یاسین پڑھ لیں، یاسین کا پہلا ہاں، رکوع، ایک رکوع پورا پڑھ لیں، جی پھر دوسرا رکوع پڑھ لو آپ نے۔ نہیں، آپ یاسین شریف کا یاسین شریف کی کچھ آیات آپ نے پڑھ لی، پھر آپ نے دوسری رکعت میں چھوڑ کے آپ نے 2-4 آیتیں پڑھ لی، جلدی کے بعد لبنہ میوٹ کر دو اچھا یہ پہلے، نہیں جی کوشچن اچھا پوچھ لیں۔ ہاں پوچھیے، آپ جیسے ہم اگر پہلی رکعت میں ایک رکوع پڑھ لیا اور دوسری رکعت میں ہم کوئی دوسری قرآن شریف کی آیت پڑھ لیں ایسے؟ ہاں پورے قرآن مجید میں سے یاسین شریف سے آگے کی صورتوں میں سے کوئی بھی صورت پڑھ لیجیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے 22 بارے میں یاسین شریف ہے، آپ نے یاسین شریف کی پہلی صورت پڑھی اور دوسری رکعت میں آپ سورہ بقرہ کی کوئی آیت پڑھ رہے ہیں یا سورہ دوسری پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی صورت پڑھ رہے ہیں، آل عمران کی 2-3 آیتیں پڑھ رہے ہیں، وہ مناسب نہیں ہے۔ مناسب یہ ہے کہ یاسین شریف کی آپ نے صورت پڑھی ہے، وہ 23ویں سپارے میں ہے، اب 23ویں سپارے سے لے کے 30ویں سپارے تک کہیں بھی آپ پڑھ لیجئے، یہ لحاظ رکھا کیجئے۔ پہلی رکعت میں آپ نے یاسین شریف کی کچھ آیتیں پڑھی، دوسری رکعت میں بھی یاسین شریف کی کچھ آیتیں پڑھ لیجئے، تبارک الذی پڑھ لیجئے، سورہ فتح، کوئی بھی سورت آپ پڑھ لیجئے، کم سے کم 3 آیتیں پڑھ لیجئے، ایک آیت پڑھ لیجئے، اور ایک آیت 2-4 آیتیں تو آپ ضرور یاد کیجئے۔ سورہ حشر، دیکھیے میری ایک بات سن لیجئے، سورہ حشر کی آیت آخری رکوع کی هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، میں ابھی آپ کو یہ تینوں آیتیں سناتا ہوں اور اس کا مفہوم بھی میں عرض کروں گا یا نہیں کروں گا، لیکن اس کے فوائد ضرور بتا دوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن
المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. یہ 3 آیتیں پڑھنے میں، یہ یاد کرنے میں کوئی وقفہ نہیں لگے گا، 3 دن 4 دن 5 دن میں آپ کو یاد ہو جائیں گی. لیکن ان آیات کے پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ بے انتہا ہے، کیونکہ اس میں اسماء حسنہ ہے خداوند قدوس کے، اللہ کی صفات اس میں بیان کی گئی ہیں. تو ان آیتوں کے پڑھنے کا بڑا ثواب ہے. اور وہ ثواب کے علاوہ یہ بھی ہے، یہ بھی سنا ہے بزرگوں سے اور کتابوں میں، معتبر کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر صبح کو یہ 3 آیتیں آدمی یہ آیتیں پڑھ لے تو 70,000 فرشتے اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور پھر شام کو پڑھ لے تو پھر 70,000 فرشتے اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں. تو یہ آیات ایسی چیدہ قرآن مجید میں آیتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی سی، انہیں آپ یاد کر لیجئے. آیت الکرسی ہے، اس کو پڑھ لیجئے. مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آیت اگر کوئی بہت بڑی آیت ہے تب بھی وہ پوری آیت پڑھنی پڑے گی آپ کو. ایسا نہیں ہے کہ چھوٹی آیت کا ٹکڑا پڑھ لیں. آیت الکرسی ایک آیت ہے، وہ پوری آیت پڑھنی پڑے گی. سورہ مزمل میں ایک رکوع ایک آیت کا ہے، وہ پورا آیت پڑھنی پڑے گی. چھوٹی سی آیت، 3 آیتیں، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر، یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی آیتیں ہیں 3. ان کو پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے. یا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، یہ آپ یاد کر دیجیے. نماز کی صورتیں یاد ہونی چاہیے، نماز کی صورتوں کے تراجم یاد ہونے چاہیے. اگر نماز کی صورتوں کا ترجمہ آپ کے ذہن میں ہے اور آپ انہیں پڑھتے ہیں تو آپ کو نماز میں وسوسے نہیں آئیں گے، آپ کی نماز بہتر ہوگی بنسبت اور باتوں کے. جہاں ہم سدھا باتیں یاد کرتے ہیں، ہمیں بڑے ٹاپکس یاد ہوتے ہیں، ہمیں غزلیں یاد ہوتی ہیں، ہمیں اشعار یاد ہوتے ہیں، ہمیں بہت ساری باتیں یاد ہوتی ہیں، بعض آدمی کو پوری تقریریں یاد ہوتی ہیں. اگر ہم اپنا دل قرآن مجید میں لگائیں اور اس کی کچھ آیتوں کو اور کچھ صورتوں کو زبانی یاد کر لیں تو اس کے پڑھنے سے ہماری نماز میں بھی سکون ہوگا. اور ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ نماز کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین میں بڑی ہے نکالنی چاہیے، حروف کو اپنے مخرج سے ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ میں الحمد کے معنی ہوتے ہیں تمام تر تعریفیں، اور چھوٹی سے الحمد کے معنی ہوتے ہیں پھٹا پرانا کپڑا. تو لفظوں کے فرق سے، حرفوں کے مخرج کی ادائیگی کے خراب کرنے سے ہماری نماز میں وہ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جسے لہنے بہت خرابی کی بات ہوتی ہے. تو ہمیں زیادہ تر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صحیح صورت پڑھیں اور جو صحیح یاد ہو وہ پڑھیں، اور کوشش یہ کریں کہ نماز ضرور پڑھیں. اب واجبات کے بتانے میں، نماز میں واجب بتانے میں یہ بات باقی رہ گئی ہے کہ دعائے قنوت وطر واجب ہیں. 5 وقت کی نماز فرض ہے اور وطر جو ہے وہ واجب ہے، واجب اللیل ہے، ایک دفعہ ذکر ہو چکا ہے. اس کی تیسری رکعت میں ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اور وہ دعائے قنوت آپ کو یاد ہونی چاہیے. وہ اگر آپ چاہیں گے، وہ کتاب کہاں ہے الف والی؟ دعائے قنوت آپ کو یاد ہونی چاہیے. وقت ہو گیا کافی، یہ میں دعائے قنوت سنانا چاہ رہا ہوں آپ کو، اگر آپ مناسب سمجھیں. سنا دوں صاحب؟ ہاں چچا سنا دو، اور پھر نا اس سیشن کو نا تھوڑا ریپیٹ بھی کریں گے، کچھ کوئری آئیں گی لوگوں کی مجھے لگتا ہے نیکسٹ کلاس میں. چلیے تو پھر میں دعائے قنوت بعد میں سناؤں گا، پہلے آپ اپنے سوالات کر لیجیے. نہیں ابھی نہیں، ہم نیکسٹ ٹائم نیکسٹ کلاس میں کریں گے. نیکسٹ کلاس میں کریں گے. تو میں آپ سے دعائے قنوت اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد الیک ونسعى ونحفظ نرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. یہ دعائے قنوت ہے.
जिस तरह हम सुबहानक अल्लाह पढ़ते हैं, तो नमाज की खूबी और अजमत को आप यूं महसूस कीजिए कि जिस तरह हम जब सुबहानक अल्लाह पढ़ते हैं तो वो खालिश मुखातबत का सीगा है, डायरेक्ट अल्लाह ताला से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। ए अल्लाह तू पाक है, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, और तेरी ही तारीफ है। इसी तरह इस दुआए कुनूत में डायरेक्ट अल्लाह से मुखातबत है, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका, ए अल्लाह हम तुझसे ही मदद चाहते हैं, व नस्तगफिरुका, और इसमें निकालो, व नस्तगफिरुका, और तुझसे ही बख्शिश चाहते हैं, तुझसे ही इस्तगफार करते हैं, व नुमिनु बिका, और अल्लाह हम तुझ पर ही ईमान लाते हैं, व नतवक्कलु अलैक, ए अल्लाह हम तुझ पर भरोसा करते हैं। तो आप देख रहे हैं, मुझे मकसूद इसका तर्जुमा बताना नहीं है, मुझे मकसूद इसकी अजमत बताना है कि ये डायरेक्ट मुखातबत का सीगा है बंदे और खुदा के दरमियान। बंदे और खुदा के दरमियान ये एक गुफ्तगू है, जो ऐसी गुफ्तगू है कि जो अपने रब की तारीफ भी वो करता है, और फिर अपनी ज़रूरतें भी उसके सामने रखता है, और उससे ये कहता है कि तू हमारा मामला खैर फरमा। ए अल्लाह हम तुझसे मदद चाहते हैं, तुझसे माफ़ी चाहते हैं, तुझ पर ईमान रखते हैं, तुझ पर भरोसा रखते हैं, तुझ पर भरोसा करते हैं, और तेरी बहुत अच्छी तारीफ करते हैं, और तेरा शुक्र अदा करते हैं। व नशकुरू का वला नकफुरू का, और तेरी नाशुक्री नहीं करते, तेरी नाफरमाबरदारी नहीं करते, और अलग करते हैं और छोड़ते हैं उस शख्स को जो तेरी नाफरमानी करता है। इस जुमले पर आप गौर कीजिए, क्या कहते हैं हम, व नतरुकू मन यफजुरुक, व नखलऊ व नतरुकू मन यफजुरुक, हम उससे खला इख्तियार करते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं, तर्क कर देते हैं उस शख्स को, उससे हमारा कोई मामला नहीं है जो तेरी नाफरमानी करता है। ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, और तेरे ही लिए नमाज पढ़ते हैं, और तेरे लिए ही सजदा करते हैं, और तेरी तरफ दौड़ते और झपटते हैं। व नस्जू इलैका व नसा व नहफिदु व नरजू रहमतका, और तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं, और तेरे अजाब से डरते हैं। तो ये दो बातें इतनी सख्त हैं, इतने मजे की हैं। व नरजू रहमतका, अल्लाह हम तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं। जब आदमी इज्जो इनकिसार के साथ, आजिज़ी के साथ, दस बस्ता अपने खुदाबंद कुद्दूस के सामने कहेगा कि अल्लाह हम तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं, तो दिल पर हाथ रख के बताइए कि वो आप पर रहमत फरमाएगा कि नहीं फरमाएगा। और ये कहते हैं कि हम तेरे अजाब से डरते हैं, तो यकीनन वो आपसे अजाब उठा लेगा, बेशक तेरा अजाब काफिरों को पहुंचने वाला है। तो ये इतने कैफियत की और इतने ताल्लुक की सूरत है, इतने राब्ते की ये दुआ है, सूरत नहीं है, सॉरी ये गलत मेरी ज़बान से निकल गया, ये कुरान नहीं है, ये दुआ है। इस दुआ को जब हम पढ़ेंगे वितरों में खड़े होकर, वो नमाज का हमारी आखिरी हिस्सा है, यानी हमने 5 वक्त की नमाज पढ़ ली और वितर पढ़ रहे हैं, तो ये बज़ाहिर तो हमारी नमाज का आखिरी हिस्सा है रात के वक्त। तो हम अपने खुदाबंद कुद्दूस से दुआ करते हैं, और अक्सर हमारे साथ ये होता है कि हमारे जो मुसलमान भाई हैं या मुसलमान बहनें हैं, उन्हें वो दुआ कुनूत याद नहीं होती। अब वो उनके पास उसकी बड़ी तरकीबें होती कि मैं तो कुल हुवल्लाह पढ़ लूँ, मैं तो साहब रब्बना आते ना पढ़ लेता हूँ, और मुझे तो एक बुजुर्ग ने ये बताया कि ये पढ़ लिया करो। किसी बुजुर्ग ने तुम्हें ये नहीं बताया कि ये याद कर लोगे तो तुम्हारे दीन के भी इसमें फवाइद होंगे, अपने रब से मुखातिब हो जाओगे, अपने रब से बातें करोगे। ये बहुत ज़रूरी है और इसको पढ़ना चाहिए सबसे ज़्यादा। और एक अत्तहियात में बड़ी गलती होती है। अत्तहियात के ताल्लुक से भी हम आपसे बात करते हैं कि अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावत। क्या टाइम हो गया? हाँ, मैंने 2 दिन के से ले ली, मैं तो कई दिन से सोच रहा था। अत्तहियात में ये होता है, कंटिन्यू करो आप अस्सलातु, जी बेटे, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, सलात मोमिन की मेराज है। तो यहाँ आप मेराज के मंजरनामे को पढ़ रहे हैं। आपने ये सुना होगा कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ ले गए थे, तो जो गुफ्तगू हुई थी, जो आवाज़ आई थी और जो बातें हुई थी, वो ये थी, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। इसमें हम अपने नबी पर भी सलाम भेजते हैं, इसमें हम अल्लाह ताला की हम्द व सना भी बयान करते हैं।
تو یہ ہم بیٹھ کر قاعدے میں بہت اطمینان کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں اس کو پڑھتے ہیں، اور اس کا ترجمہ بھی ہماری نظروں کے سامنے ہونا چاہیے۔ اس کا ترجمہ اگر آپ کے سامنے ہوگا اور نماز پڑھتے میں اس کا ترجمہ بھی آپ کو خیال ہوگا تو آپ کو لگے گا کہ آپ کو نماز کی لذت بڑھ جائے گی۔ وہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں، تمام فعلی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ٹھیک ہے صاحب، میری بات تو پوری ہو گئی، اب آپ کو کوئی بات پوچھنی ہو تو ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کا بہت وقت لیا، بڑا وقت ضائع کیا میں نے آپ کا، مگر یہ کہ مجھ سے جو تھوڑا بہت آتا تھا وہ میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ خیریت سے پہنچ گیا کچھ بھائی؟ میرا کلاس ختم ہو گئی، السلام علیکم انکل، میں کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی۔ جی عثمان بازی کا کوشچن آنا تھا بھائی، عثمان بازی کا تو آیا ہی نہیں آپ کو ہے۔ جی 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 عثمان بھائی بتائیے۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، ایک کوشچن نہیں آیا نہیں تھا۔ میں بالکل پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر جیسے یہ سنا ہے کہ 3 بار قل ہو اللہ پڑھنے کا ثواب ایک قرآن پڑھنے کا ملتا ہے، تو اگر ہم 3 ہاں بار کچھ نفل ایسے ہیں جو میں کچھ خاص پڑھتی ہوں نماز کے بعد، اس میں دونوں صورتوں میں دونوں رکعتوں میں 3 بار قل ہو اللہ پڑھی ہوں، تو بہت واقعی اچھی کیا بات۔ اس کا ثواب بڑھ جائے گا؟ اب میں آپ کو ہاں بالکل ملے گا۔ میں ایک بات بتاؤں آپ کو بہت مزے کی، جو آپ کو بہت اچھی لگے گی۔ قرآن میں الحمد شریف پڑھنے کا ثواب ایک قرآن، وہ قل هو اللہ شریف پڑھنے کا ثواب کیوں ہے ایک قرآن کے برابر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے موضوع جو ہیں ان موضوعوں میں ایک توحید موضوع ہے۔ توحید کی سب سے بڑی اور سب سے جامع صورت قل هو اللہ ہے، اللہ کی، اور اسی لیے اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ اخلاص کا اس کو پڑھنے والا میں 2 خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اخلاص وہ ہوتا ہے کہ جو خرابیوں سے دور کر دیتا ہے، اور اخلاص وہ ہوتا ہے جس میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس سے خداوند قدوس کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کی توحید کی سب سے جامع صورت قل هو اللہ ہے، اور اس کو 3 بار پڑھنے سے قرآن پاک کا ثواب ہے، اور اس بات کو احادیث رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح طور پر بتایا گیا ہے۔ تو جی شکریہ۔ بہت اچھا ہوگا۔ جی سر، ہم بھی پوچھ لیں کیا؟ جی حضور پوچھ لیجیے۔ میرے تو معاملہ یہ ہے کہ میرے آج طبیعت ٹھیک ہے، جس دن سے آپ گئے میں نے کلاس بھی لی، طبیعت بڑی خراب ہے میری۔ ہاں وہ تو خیر، وہ تمہیں جے پور نہیں آنا تھا اس وجہ سے ہوگی بات۔ نہیں بالکل، اللہ جھوٹے پر لعنت نہ دیتے۔ میں نے خیر کبھی اللہ تعالیٰ آپ زندگی کو میں صحت یاب رکھے۔ میں یہ کہہ رہا تھا، جی میں اصل میں یہ باتیں تو الگ کی ہیں، وہ میں کر لوں گا بات آپ سے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ 2 باتیں مجھے نئی پتہ چلی ہیں جو میرے علم میں آئی ہیں ابھی، جی جی اور میں اصل میں بڑا پیش و خم میں ہوں۔ ایک تو فرمائیے۔ یہ آیا کہ لگے کہ جو قرآن خوانی ہے گھر پر وہ نہیں کرانی چاہیے، جو میرے مطلب نالج میں آئی بات، کسی نے مجھے یہ بات بتائی، کسی مفتی نے، مولوی ہیں، جی عالم جی ہے بالکل، بہرحال۔ میں آپ اور کو دوسرا